ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، جس کو ضرورت ہو دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن کڑی شرط رکھی ہے اسلام نے کہ عدل کیا جائے، کھانے میں، پہننے میں، وقت گزارنے میں کسی کے ساتھ، اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں کسی بیوی کے ساتھ کوئی ناانصافی جائز نہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ مسلمانوں کی زندگی کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ آیت خطبہ جمعہ کا بھی حصہ ہے، اور دوسرے خطبے میں جمعے کا خطیب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی خلافت کے اصولوں کے لحاظ سے عمر ثانی کہے جاتے ہیں، یعنی بنو امیہ کے تمام خلفاء میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اس آیت کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنایا۔ ایک خلیفہ راشد نے اگر کسی آیت کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنایا ہے تو اس آیت کی لازمی طور پر کوئی اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے جو مشتملات ہیں، اس آیت کی جو تعلیمات ہیں، ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اس آیت کی اہمیت کو اور اپنی زندگی میں اس کے مقام کو سمجھ سکیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، منکر یعنی خلاف شریعت کی چیزوں سے، والبغی بغاوت اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس میں پہلی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا۔ عدل و انصاف ہم سب جانتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ کیا جائے، ایک ہی جرم پر دو قسم کی سزائیں نہ دی جائیں، کسی کے حق کو چھینا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ آج دنیا میں جو فساد برپا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا عدل و انصاف کے نظام پر قائم نہیں، اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس کے اصول و ضابطے کچھ اور ہیں، دوسرے کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے ممالک کے لیے اس کے اصول و ضابطے کچھ اور ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ چاروں طرف صرف فساد ہی فساد۔ دنیا کے بہت سارے لوگ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، آج دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج، بدن پر پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا حکومتیں اور حکمران اس کے ذمہ دار نہیں؟ ملک کے وسائل کیا ان کے لیے نہیں ہیں؟ کام کرنے کے مواقع انہیں فراہم کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ سیاسی پہلو سے، سماجی پہلو سے جب بھی آپ غور کریں گے
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ دنیا کی واحد قوم مسلمان قوم ایسی ہے جو عدل و انصاف کا وحی الہی کا پیغام رکھتی ہے، جو اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ اور دوسرے مذاہب کے لوگ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عدل و انصاف کوئی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ ہر ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا عدل و انصاف کا، آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے یا تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم بے انصافی کر بیٹھو اس کے ساتھ۔ دشمن کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا کوئی تصور نہیں رکھتا دنیا میں کوئی شخص۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کی تعلیم یہ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ یہی انصاف تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اگر تم واقعی متقی و پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا۔ یہ عدل و انصاف زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے، اپنے گھر میں بھی، بازار میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، سماج میں بھی، ہر جگہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ بچوں کے درمیان انصاف۔ آج ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں متفقہ رائے نہیں ہیں، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ہر ایک کو باپ سے شکایت ہے، اور اس کی وجہ یہی بے انصافی ہے۔ ایک بچہ جب یہ محسوس کر لیتا ہے کہ گھر میں میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ ناانصافی کرنے والا کوئی اور نہیں میرا باپ ہے، تو نہ وہ صرف اپنے باپ سے ناراض رہتا ہے بلکہ اپنے بھائیوں سے بھی دوری اور فاصلہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خون کے رشتے جتنے مقدس ہوتے ہیں، جتنا تقدس ہوتا ہے اس کا، یہ سارا تقدس پامال ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کی سچائی اور صداقت کا عالم یہ ہے، بتاؤں آپ کو، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ واقعہ ذکر نہ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو میں اپنی والدہ کا پہلا بچہ تھا، میرے باپ نے پہلے بھی شادی کر رکھی تھی، سوتیلی ماں کے بھی بچے تھے، تو میری پیدائش کے بعد میری والدہ نے اصرار کیا کہ میرے اس بچے کو آپ اپنا فلاں باغ دے دیجئے، اور اللہ کے نبی کو اس پر گواہ بنا دیجئے۔ مسئلہ معلوم نہیں تھا حضرت بشیر کو، وہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے فلاں جگہ کا باغ دے دوں اور آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں پہلی بیوی کے بچے ہیں۔ کہا سب کو اسی طرح کا باغ دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، کسی کو نہیں دیا۔ کہا پھر ایک ظلم کے کام پر تم مجھے گواہ بنانے آئے ہو؟ یعنی سارے بچوں کو، بیٹوں کو نظر انداز کر کے
کسی ایک بیٹے کو اپنی کوئی خاص جائیداد یا قیمتی جائیداد دے دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظلم ہے۔ آپ نے گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ ایک باپ کو یہ چاہیے، یہ مسئلہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کہ خون کے رشتوں کو جوڑے رکھنے کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ آپ دونوں سے جو بچے دنیا میں پیدا ہوئے وہ آپ کا خون ہے۔ ہر ایک کی مزاج الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی زیادہ خدمت کر سکتا ہے، کوئی کم خدمت کر سکتا ہے، لیکن خدمت کا جو معاملہ ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ بچوں کو ثواب کم یا زیادہ آخرت میں ملے گا اپنی خدمت کا، لیکن ماں باپ زمین جائیداد کے معاملے میں اپنے بچے کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ علی گڑھ میں جو سماجی صورتحال ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کارخانے میں یا دکان میں لگ گیا، چھوٹے بیٹے پڑھائی کر رہے ہیں، 15-20 سال تک بڑے بیٹے نے کارخانے اور دکان میں کام کیا، 15 سال کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب 4 بھائی ہیں، باپ کے مرنے کے بعد چاروں ایک پائیدان پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ باپ کی جائیداد میں سب کا برابر کا حصہ ہے۔ اب اگر باپ کی جائیداد برابر بانٹ دی جائے تو کیا بڑے بیٹے کے ساتھ انصاف ہوگا جس نے 15 سال تک کارخانے میں اور دکان میں کام کیا تھا؟ نہیں ہوگا۔ جس بھائی نے پڑھائی کر کے نوکری حاصل کر لی یا پڑھائی ہنر سیکھ کر کے کوئی اور کام کرنے لگا وہ تو خوشحالی کی زندگی گزارے گا، اور بڑا بیٹا جس کے اب بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تو تنگی کی زندگی میں آ جائے۔ اسی لیے مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ باپ اگر بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ دکان یا کارخانے میں لگاتا ہے تو خاندان کے لوگوں سے، اس کی ماں سے، دوسرے بھائیوں سے یہ بتا دے کہ اسے 2000 روپیہ، 3000 روپیہ، 5000 روپیہ مہینہ دیا جائے گا۔ دے چاہے نہ دے، اس کی تنخواہ متعین کر دے۔ باپ کے مرنے کے بعد جتنے سال کام کیا ہے بچے نے اتنے سال کی تنخواہ جوڑ کر کے جائیداد سے اسے علیحدہ کیا جائے گا، اس کے بعد باقی جائیداد بھائیوں میں برابر تقسیم کی جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو زندگی بھر بڑے بھائی کے غم کو آپ دور نہیں کر سکتے، اسے اس کی بیوی کے طعنوں سے نہیں بچا سکتے جو بار بار یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا، زندگی بھر تم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرتے رہے، ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے۔ تو یہ عدل و انصاف فیملی میں بھی مطلوب ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، جس کو ضرورت ہو دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن کڑی شرط رکھی ہے اسلام نے کہ عدل کیا جائے، کھانے میں، پہننے میں، وقت گزارنے میں، کسی کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں کسی بیوی کے ساتھ کوئی ناانصافی جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو جانتا ہے، میں اپنی بیویوں کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہوں، لیکن اگر دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہے تو دل پر میرا کوئی زور نہیں، دل کسی طرف زیادہ جھک سکتا ہے، لیکن معاملات کے سلسلے میں، اخراجات کے سلسلے میں، ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں کسی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے۔ آج صورتحال کیا ہے ہمارے سماج میں؟ اسلام بدنام ہو کے رہ گیا۔ آپ نے اپنی ضرورت کے تحت دوسری شادی کر لی،
کیا حالات تھے وہ آپ جانتے. پہلی بیوی کو آپ نے معلق چھوڑ دیا. اب گھر میں اس کا سے کوئی واسطہ نہیں، یا تو وہ اپنے میکے پڑی ہوئی ہے یا آپ کے گھر میں کسی کونے میں پڑی ہوئی ہے، اس کی کسی ضرورت کا لحاظ نہیں، بلکہ دوسری بیوی کو لا کر کے آپ نے اس پر مسلط اور کر دیا. گھر کا سکون درام برام ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. اگر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے گھر میں تو پھر دوسری شادی کرنے سے پرہیز کیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کی اجازت دی ہے وہاں یہ شرط رکھی ہے کہ یہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ انصاف کرو. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کرو. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ احسان کا حکم دیتا ہے. عربی زبان میں احسان کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی یہاں مطلوب ہیں. ایک تو نیکی اور بھلائی کرنا کسی کے ساتھ جو مشہور معنی ہے، اور ایک اہم معنی احسان کا یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی جا رہی ہے اس ذمہ داری کو آپ حسن و خوبی کے ساتھ ادا کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر کی ساری ذمہ داریاں ادا کریں. اگر آپ امام و خطیب ہیں تو امامت و خطابت کی ذمہ داریاں ادا کریں. یا آپ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہیں تو وہاں حسن و خوبی کے ساتھ کام کریں. کسی کارخانے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو اس کارخانے میں آپ حسن و خوبی کے ساتھ کام کریں. یعنی پوری مہارت کے ساتھ، پوری صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. یہ ہے قرآن مجید کا تصور احسان. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی آپ کا ملازم اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دیتا ہے، آپ کی توقعات پر پورا اترتا ہے، تو نہ صرف آپ اس سے خوش رہتے ہیں بلکہ وہ اپنی ملازمت سے مطمئن بھی ہوتا ہے. آپ اس کی تنخواہ اور مشاہرہ بھی اس کی ضرورت کے مطابق بڑھاتے ہیں، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ چھوڑ کر کے آپ کے یہاں سے جائے. یہ احسان یا یہ درجہ یا یہ صفت اور یہ کوالٹی اور یہ صفت پیدا کرنا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کام نہیں ملتا. دنیا میں کام ہزاروں ہیں، آپ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت تو پیدا کیجیے. کس کارخانے دار کو برا لگتا ہے کوئی ملازم اس کا کارخانے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کی امیدوں پر کھرا اتر رہا ہے، تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے وہ سوچے گا ہی نہیں. آپ کے لیے کام کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی، ذمہ داری نہیں اٹھائی اور ملازمت کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا تو پھر دنیا میں کہیں کوئی کام نہیں ملنے والا آپ کو. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نے جہاں چند لوگوں کو اپنی محبوبیت سے نوازا ہے وہاں محسنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے. متقین کو محبوبیت سے نوازا ہے، برہم ہے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کو محبوبیت سے نوازا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محسنین کو بھی اپنی محبوبیت سے نوازا ہے. وہاں بھی محسنین کا معنی یہی ہے کہ آپ جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ اخلاص کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ پوری کریں گے، اٹھائیں گے. تیسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس آیت میں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے کا. رشتہ داروں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے. یہاں دینے کا مطلب صرف مال و دولت نہیں، دینے میں ساری چیزیں شامل ہیں. اچھا مشورہ دینا، ان کو کسی اچھے کام پہ لگا دینا، ان کے بچوں کا اسکول میں داخلہ کرا دینا،
بچے پڑھ لکھ گئے ہیں ان کی صحیح رہنمائی کر دینا، یا اپنی تجارت کا راستے کی ان کو گائیڈ لائن دے دینا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ رشتہ دار کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ آج صورتحال ہماری یہ بن گئی ہے کہ دنیا میں سب دوست ہیں، رشتہ داروں ہی سے ہماری نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا انہی سے ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسی کیا کمی ہے آپ کے اندر یا کمی ہے ان کے اندر کہ جن رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اگر اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، جس کام سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، وہی کام ہم ڈھنگ سے نہیں کر پاتے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رشتہ داری ہم سے نہ ملنا چاہے تو آپ نے فرمایا تم کوشش کرو اس سے ملنے کی، یہ نہیں کہا کہ جو بھاگ رہا ہے اس سے تم بھی بھاگ جاؤ، بلکہ یہ کہا اگر وہ بھاگ رہا ہے تو تم اس سے ملنے کی کوشش کرو۔ ایک مثال دوں، آپ ایک رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، فرض کیجئے خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، آپ بغیر کچھ کہے سنے جا کر کے اس کے پاس کھڑے ہو جائیے، اس کی اس پریشانی کو دور کرنے میں اس کی مدد کر دیں، زبان سے کچھ نہ کہیں۔ وہ رشتہ دار نہ صرف آپ سے شرمندہ ہوگا بلکہ دوسرے دن آ کر کے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگے۔ تجربہ کر کے دیکھو، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، تایا، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان کی اولادیں، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ہماری مرضی سے یہ رشتے نہیں بنے۔ تو جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ رشتے مقدس ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہا ہے اور حکم کے لفظ سے دے رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کو عطا کرو، دو۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتا ہے کچھ باتوں سے، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ باتیں جو آدمی پردے میں کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ باتیں آدمی سڑک پر کہنے لگے، مجلس میں کہنے لگے، کسی بڑے چھوٹے کا احترام بھول جائے۔ ایک بات بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف احکام قوانین نہیں دیے بلکہ خوبصورت تعبیرات بھی دی، یعنی میاں بیوی کے خاص تعلق کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں الفاظ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ کیا کہا؟ لا تقربوا، قریب مت جاؤ۔ فعل خاص کو بیان کرنے کے لیے قریب نہ جاؤ کے الفاظ کا استعمال کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بات کبھی کبھی اشاروں اور کنایوں میں کی جائے، وہ بات زبان پر نہ لائی جائے، جو بات یا جو زبان استعمال کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے یا سننے والے کو شرم آ سکتی ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ہے بے حیائی۔ اب ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، دوستوں کے درمیان چاہے جتنے بے تکلفی کیوں نہ ہو، لیکن بے حیائی کی نوبت نہ آنے دیجیے، اس سے ذہن گندا ہوتا ہے، زبان خراب ہوتی، گالیاں زبان پر آ جائیں تو توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک مسلمان کی زبان سے گالی ادا ہو، بات پر وہ گالیاں دینے لگے تو سننے والے کی نظر میں آپ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی، اس سے پرہیز کیجیے۔ منکر کہتے ہیں خلاف شریعت سارے کام،
اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ تمام چیزیں اس لفظ کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو یا اخلاقیات کا معاملہ ہو، جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں منع کیا ہے ایک مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کا ہم لوگ لحاظ نہیں رکھتے، ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فساد قبر پرستی ہے۔ ایک مسلمان کو موحد بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور توحید کی سب سے بڑی دولت دے کر کے اسے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ بھی اپنا عقیدہ خراب کرنے پر آمادہ ہے۔ آج اللہ کے نبی نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، قبر پکی نہ بنائی جائے، قبروں پر گنبد نہ تعمیر کیے جائیں۔ پکی قبر بنا کر کے ہم اپنے باپ کو کوئی فیض پہنچا رہے ہیں، ان کی نیکیوں میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں۔ جب محبت کرنی تھی باپ سے، جب باپ کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا تھا دنیا میں، تب تو ہم نے کیا نہیں۔ اب مر جانے کے بعد پھول چڑھا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، لپائی پتائی کروا رہے ہیں، پکی قبریں بنوا رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ اتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں کی کہ اس جہالت سے ان کو کیسے باز رکھا جائے۔ شاہ جمال میں جا کر کے آپ دیکھ لیجیے، بلکہ بعض برادریوں کے قبرستان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے کبھی جنازے میں، تو وہاں دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ اس برادری کے بیشتر لوگ توحید کو جانتے ہیں، اس کے باوجود اس برادری کے ساتھ بھی یہ قبرستان میں پکی قبر بنا دی۔ کیا کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ آپ پکی کیوں بنا رہے ہو؟ اور اگر آپ کی طرح صبریں بنانی شروع کر دی تو قبرستان کا حال کیا ہوگا؟ تو غیرت پیدا کیجئے توحید کی اور منع کیجئے اپنے لوگوں سے وہ کام کرنے سے جو کام شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آخری لفظ ہے والبغی، بغاوت، سرکشی۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کی بغاوت اور سرکشی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے انتہائی گھاتک ثابت ہوگی۔ دوسروں کو آپ نقصان پہنچا جائیں گے، دوسروں کو آزمائش میں ڈال جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ حکم دیا ہے، وہ حکم میں یاد رکھنا چاہیے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اللہ سے توبہ نہیں کی، انہیں آگ کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو ہمارا کوئی بھی اٹھایا ہوا قدم، خواہ وہ سیاسی ہی کیوں نہ ہو، اگر ملت اسلامیہ کے لیے آزمائش کا سبب بنے گی تو آپ ایسی حرکت کرنے سے باز رہیں۔ یہاں بغی کا جو لفظ ہے وہ حکومتوں کے خلاف بغاوت و سرکشی کے معنی میں آتا ہے، اور مفسرین نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ اسے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے یہ باتیں بتا کر کے، اور اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ تم ان نصیحتوں کو یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا عدل و انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا، منع کیا بے حیائی کی باتوں سے، منع کیا منکرات سے، منع کیا بغاوت و سرکشی سے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم یاد رکھیں اور ان تمام احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔